یہ کہانی ہے صدیوں پرانی، ایمان، یقین اور اللہ پر بھروسے کی کہانی۔ یہ وہ زمانہ ہے جب لوگ رزق کے لیے زمینوں پر بھٹکتے، کھانے کے لیے محنت کرتے اور کبھی بھوک و پیاس سے آزمائے جاتے، مگر جو اللہ پر یقین رکھتے ان کے لیے اللہ ایسے در کھولتا کہ انسان سوچ بھی نہ سکے۔ ایک دور افتادہ گاؤں میں ایک نیک بندہ رہتا تھا۔ اس کا نام سلیم تھا۔ وہ غریب تھا۔ اس کی جھونپڑی کچے گارے اور تنکوں سے بنی ہوئی تھی۔ نہ کھیت تھے نہ باغات، مگر اس کے پاس ایک خزانہ تھا، اور وہ خزانہ تھا اللہ پر کامل بھروسہ۔ روزانہ وہ فجر کے بعد اللہ کے حضور کھڑا ہو جاتا، دعائیں مانگتا اور اللہ سے کہتا، اے پروردگار، تو رازق ہے، میرا سہارا ہے، میں تیرے سوا کسی کو نہیں جانتا۔ ایک دن سخت قحط پڑا، بارشیں نہ ہوئیں، زمین بنجر ہو گئی، کھانے کو کچھ نہ ملا۔ گاؤں کے لوگ پریشان ہونے لگے، ہر کوئی روزی کمانے کے لیے دوسرے شہروں کی طرف نکلنے لگا، لیکن سلیم اپنی جھونپڑی میں بیٹھا رہا۔ کسی نے کہا، سلیم، اگر تو بیٹھا رہا تو بھوک سے مر جائے گا۔ سلیم نے مسکرا کر جواب دیا، میرا رزق اللہ نے لکھ دیا ہے، اگر وہ چاہے گا تو پرندوں کے ذریعے بھی میرا پیٹ بھر دے گا۔ ایک دن سلیم اپنے گھر کے باہر بیٹھا ہوا تھا، اس کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ اچانک دو پرندے، ایک کرین اور ایک بگلا، اس کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ ان کے منہ میں اناج کے چند دانے تھے۔ پرندوں نے وہ دانے اس کے سامنے ڈال دیے۔ سلیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے اللہ، تو ہی میرا رازق ہے۔ یہ معمول بن گیا، روز پرندے آتے، کبھی پانی لے آتے، کبھی دانے اور کبھی کوئی پھل۔ مگر ایمان کا سفر ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ ایک دن پرندے نہ آئے، دن ڈھلنے لگا، سلیم کے پاس کچھ نہ تھا۔ بھوک شدت اختیار کر گئی، شیطان دل میں وسوسے ڈالنے لگا۔ دیکھا، اللہ نے تجھے بھلا دیا، اب کہاں ہے تیرا رازق؟ جا، لوگوں سے مانگ۔ رات آہستہ آہستہ صحرائی آسمان پر پھیل رہی تھی۔ آسمان پر چاند نہ تھا، ستارے مدھم روشنی دے رہے تھے۔ سلیم کی جھونپڑی میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ دن بھر وہ پرندوں کا انتظار کرتا رہا، لیکن آج وہ نہیں آئے۔ بھوک آنتوں میں مروڑ ڈال رہی تھی۔ پانی کا گھونٹ پی لیا تھا، مگر پیٹ خالی ہی رہا۔ اسی وقت اس کے دل میں وسوسے اٹھنے لگے۔ اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا، کیا واقعی اللہ نے تجھے چھوڑ دیا؟ کل تک پرندے تیرے لیے کھانے لاتے تھے، مگر آج کہاں ہیں؟ یہ سب تیرے وہم تھے۔ جا کسی سے مدد مانگ، ورنہ یہ رات تیری آخری رات ہوگی۔ سلیم نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا، آنکھیں بند کر لیں۔ اندر سے ایک ہلکی سی آواز ابھری، اے اللہ، میں جانتا ہوں یہ شیطان کا دھوکہ ہے، میرا رب مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ سجدے میں گر گیا۔ اس کے لبوں پر بس یہ الفاظ تھے، اے میرے رب، میرا یقین آزما لے، مگر میرا دل تجھ سے کبھی جدا نہ ہو۔ رات گہری ہو گئی۔ سلیم بھوکا ہی بستر پر لیٹا۔ بھوک کی شدت سے نیند بھی نہ آئی۔ اچانک کھٹ 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 دروازے پر دستک کی آواز آئی۔ سلیم چونک کر اٹھا، اندھیرے میں کان لگا کر سنا، کون ہو؟ باہر سے ایک کمزور اور تھکی ہوئی آواز آئی، اے نیک آدمی، میں مسافر ہوں، دن بھر سفر کیا ہے، راستہ بھٹک گیا ہوں، کیا مجھے کچھ پانی اور کھانے کو دے سکتے ہو؟ سلیم نے دل ہی دل میں سوچا، میرے پاس تو خود کچھ نہیں، میں کیسے کسی کو کھانا دوں؟ مگر فوراً اس کے ایمان نے کہا، رزق دینے والا تو نہیں، رب العالمین ہے۔ وہ دروازہ کھول کر مسکرا دیا اور بولا، آؤ اندر، پانی ہے، بیٹھو۔ مسافر اندر آیا، لیکن بھوک سے نڈھال ہو رہا تھا۔ سلیم خود بھی بھوکا تھا، مگر اس نے حوصلے سے کہا، بیٹھو، میرا رب کچھ نہ کچھ سبب پیدا کرے گا۔ اتنے میں باہر سے پروں کی پھڑپھڑاہٹ سنائی دی۔ سلیم دروازے کی طرف لپکا، کیا دیکھتا ہے؟ وہی پرندے، لیکن آج ان کی چونچوں میں صرف چند دانے نہیں تھے۔ ایک پرندہ اپنی چونچ میں اناج کا ڈھیر لایا، دوسرا ایک بڑی مچھلی پکڑ لایا۔ پرندے سیدھے سلیم کے سامنے آ کر بیٹھ گئے اور وہ سب چیزیں چھوڑ کر پھر سے آسمان میں پرواز کر گئے۔ سلیم کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ اس نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور کہا،
اے मेरे अल्लाह, तूने न सिर्फ मुझे बल्कि मेरे मेहमान को भी खिला दिया। तू ही राज़िक है, तू ही किफायत करने वाला है। सलीम ने अल्लाह का नाम लेकर खाना तैयार किया और मुसाफिर को दिया। दोनों ने शुक्र के साथ खाया। मुसाफिर हैरत से पूछने लगा, ये परिंदे तेरे लिए खाना क्यों लाते हैं? ये कैसा राज है? सलीम ने सुकून से कहा, ये मेरा राज नहीं, ये मेरे रब की रहमत है। मैंने कभी शक नहीं किया कि वो मुझे तन्हा छोड़ देगा। मुसाफिर की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, सच है, आज मैंने अपनी आंखों से देखा कि अल्लाह अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। सच है, कुरान में भी लिखा है, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुहु, जो अल्लाह पर भरोसा करे अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। वक्त गुजरता गया। गांव के लोग जब वापस आए तो उन्होंने देखा कि सलीम पहले से ज्यादा मजबूत, खुश और पुरसुकून है। वो हैरान हुए, ये कैसे जिंदा रहा? सलीम ने कहा, तुम लोगों ने रिस्क को जमीन से जोड़ा, मैंने आसमान से जोड़ा। तुम लोगों ने बाजारों पर भरोसा किया, मैंने अल्लाह पर भरोसा किया। ये सुनकर कई लोगों के दिल बदल गए, वो भी अल्लाह पर भरोसा करने लगे। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सबक देती है कि जब इंसान का ईमान अल्लाह पर कामिल हो जाए तो कहत, भूख, गुर्बत कुछ भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अल्लाह अपनी मखलूक को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। याद रखो, रिस्क बंदे के कदमों से नहीं, अल्लाह के हुक्म से आता है। इंसान का काम है मेहनत करना, सब्र करना और दुआ करते रहना। प्यारे दोस्तों, जब भी जिंदगी में मुश्किलात आए, ये कहानी याद रखना, परिंदे भी अगर इंसान को रिज्क पहुंचा सकते हैं तो यकीन रखो अल्लाह तुम्हारे लिए भी रास्ते खोलेगा। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है ये ईमान और यकीन की कहानी आपके दिल को जरूर छू गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो बराए करम इस नेक पैगाम को आगे बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आइंदा भी आपको ऐसी ही ईमान अफरोज और सबक आमोज कहानियां सबसे पहले मिल सकें। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो।